اسے خاصا کامل حصہ نصیب فرمائے۔ اس ماہ مقدس میں عالم اسلام میں لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بڑی شخصیت ہیں، اسلام کے بہت بڑے ستون ہیں، اور دین کے اندر آپ کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اچھی اداؤں کو، اچھے لوگوں کو، اچھے دنوں کو، اچھے لمحات کو یاد رکھا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی چاہت اور اس کی قدرت ہے کہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں اچھے لوگوں کے اچھے دنوں کو ذکر فرمایا، برے لوگوں کے برے دنوں کو ذکر فرمایا، اور اہل ایمان کو اس پر دعوت عطا فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ صحابہ میں بیٹھ کے ذکر کرتے کہ میری 3 خواہشیں ہیں، اللہ پوری فرمائے۔ ایک یہ کہتے تھے کہ اللہ کرے میں سارا مال حضور کی بارگاہ میں دے دوں، میرا مال سارا جو ہے وہ اللہ کے نام پہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ دوسری خواہش کا اظہار فرماتے کہ میری چاہت ہے کہ اس مقدس حرم کے اندر، امام الانبیاء کے گھر کے اندر میری بیٹی بھی چلی جائے۔ تیسری خواہش آپ یہ فرماتے کہ میری یہ خواہش ہے کہ بس حضور سامنے ہو اور میں دیکھتا رہوں۔ یہ لوگوں کے سامنے آپ ذکر کیا کرتے تھے۔ خدا کی شان ہے اس بات میں وہ سچے تھے، کیونکہ وہ صدیق اکبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ تینوں مقام عطا فرما دیے۔ بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے یہ مقام دیا، حضور نے فرمایا یہ وید میری بیوی ہے جس کے بستر پر اللہ قرآن اتار دیتا ہے۔ اتنا پاکیزہ ہماری وہ ماں جی ہیں، یہ مقام ہے، ساری ہماری ماں جی پاکیزہ، کسی کا اپنا مقام ہے، لیکن سیدہ کا سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مرتبہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے بستر پر جبرائیل امین آ جایا کرتے تھے اور مجھے اللہ کا کلام سنا دیا کرتے تھے۔ یہ خواہش اللہ نے اس قدر پوری کی۔ دوسری خواہش اللہ نے غزوہ تبوک پہ پوری کر دی۔ حضور نے فرمایا بھی جو کچھ ہے سب لے کے آؤ، تو فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لے گئے، بڑی بات ہے۔ صدیق اکبر نے پوری گھر کی تلاشی لی، سوئی تک بھی اٹھائی بھی راستے میں کام آ سکتی ہے، سب کچھ اٹھا کر ٹاٹ کا لباس پہن کر سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ وہ جو دل میں خواہش تھی اللہ نے وہ بھی پوری فرما دی۔ اور تیسری خواہش تھی کہ میں حضور کو دیکھوں، دیکھتے تو رہتے تھے لیکن ایک عشق تھا، ایک ولولہ تھا کہ بس حضور کا چہرہ اور میں دیکھتا رہوں۔ اللہ نے اس چاہت کو اس ادا میں پورا کیا کہ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور نے ساتھ رکھا، اور پھر جب غار کے اندر تشریف لے گئے تو یہ وحید شخصیت ہیں، جب بھی کسی نے حضور کو دیکھا ہے تو کوئی اور بھی دیکھنے میں شامل ہوگا، لیکن یہ وحید شخصیت ہیں، اتنی طویل عرصہ اور اتنی قیمتی لمحات صرف اپنے محبوب کے چہرہ انور کو ہی دیکھتے رہے ہیں اور حضور کی زیارت کرتے رہے ہیں۔ اس لیے وہ زیارت سیدنا اور وہ مقام اور وہ نظروں کا جو عشق تھا، وہ جب سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا تو آپ کہا کرتے تھے کہ زندگی کی ساری نیکیاں ابو بکر میری لے لیں اور مجھے بس وہ غار والی نیکی عطا کر دیں۔ یعنی اس قدر بلند و بالا اللہ نے تینوں دعائیں، اور ہمیں صدیق اکبر سے سبق کیا ملا؟ ہماری بھی دعائیں ہوتی ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں مال دے، اور جب کیسی ضرورت پڑے تیرے نام پر، میں یقین ہو کہ یہاں لگے گا، تیرے نام پر ضرورت۔ اس وقت واقعتاً جہاد پہ بڑی سخت ضرورت تھی، تو جس وقت سخت قسم کی ضرورت ہو تو پھر اللہ توفیق دے۔ تو جتنا اللہ نے قوت دی ہے وہ تو پھر صدیق اکبر ہے نا، آدھا حصہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اور اس طرح ایک صحابی
غزوہ تبوک کی رات کو جب دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو ساری رات یہودی کے پاس کام کرتے رہے، تو ایک جھولی بھر انہوں نے کھجوریں دیں اور حضور کو آ کے پیش کی۔ حضور نے اس سارے ڈھیر پر ایسے الگ الگ کر کے رکھی۔ حضور نے فرمایا تیری کھجوریں سب سے بازی لے گئی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان 3 دعاؤں سے ہمیں سبق ملا کہ بس بندہ یہ دعا کرے کہ یا اللہ تیرے محبوب کی اطاعت ہو اور ہماری زندگی گزرے، تیرے محبوب کی محبت میں ہی ہمارا سارا معاملہ گزر جائے اور ہمارے زندگی کے لمحات بیت جائیں، تیرے محبوب کی اداؤں کے بغیر ہم لمحہ بھر قدم نہ اٹھا سکیں۔ ہمیں ایسا اطاعت مطیع فرما بردار اپنے حبیب کا بنا دے۔ اور پھر یہ تو دعا ہے نا، پھر بندہ تیاری کرے نا۔ صدیق اکبر تو پھر تیاری بھی کیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا صدیق بس چلیں گے، تو وہ ہر رات کو سیدنا صدیق اکبر دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے کہ کبھی حضور تشریف لائیں گے، کئی عرصہ تک حضور کا انتظار کرتے رہے، تب بنتے ہیں صدیق، پھر صدیق اکبر بنتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں دعائیں ہمیں یہ سبق عطا کرتی ہیں، ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اسلام سے اور دین سے محبت کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے مالی قربانی بھی دیں اور اپنے جسم کے افعال کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھالیں، حضور کی زندگی میں ڈھالیں، اور اپنی رشتہ داریاں جو اللہ نے دی ہیں ان کو بھی امام الانبیاء کے دین پر قربان کریں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیں سبق ملا۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کوفے میں بیٹھے تھے، اہل عراق کی ایک جماعت آئی، وقادم علیہ نفر من اہل العراق، اہل عراق سے ایک جماعت آئی